عزیز دوستو، آج ایک مرتبہ پھر افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی فوری طور پر سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار تجزیہ اور سچی خبریں پہنچ سکیں۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اب نرو گیم پاکستان میں اپنے عروج پر ہے۔ پی ٹی آئی نے جو کال دی تھی 24 نومبر کی، وہ جو قریب آ رہی ہے، حکومت کی بدحواسیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حکومت نے اپنی بدحواسیوں کی وجہ سے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ، کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور بتائیں گے کہ حکومت کی ان نااہلیوں کی وجہ سے کپتان کو اور عمران خان کو کیا بڑی کامیابی ملی ہے 24 سے پہلے ہی۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بشرا بی بی نے جو نیا بیانیہ دیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے، اس پر پورے ملک میں بات تو ہو رہی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں لوگوں کو ٹائم لگے گا۔ کیوں ٹائم لگے گا؟ بشرا بی بی کا ہدف کیا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں اور کیا ہوں گے، یہ ساری باتیں ہم کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہی بات کہ خان صاحب نے کال دی کہ 24 نومبر کو ہم آئیں گے ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک میں۔ اب حکومت پہلے دن سے عجیب و غریب راگ لاپ رہی تھی، حالانکہ یہ حکومت جو ہے خود کوئی 6 مرتبہ اپوزیشن کے رول کے دوران لانگ مارچ کر چکی ہے، ٹرین مارچ کر چکی ہے، سارے کام کر چکا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ ہر حکومت اور ہر اپوزیشن کو اپنا انٹرسٹ عزیز ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں 24 کروڑ عوام کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اگر ایک دن پی ٹی آئی کی کال پہ یہاں دھرنا ہو جاتا تو میں بتاتا ہوں کہ حکومت نے کیا کہنا تھا۔ ایف بی آر سے پورا ایک پیج آنا تھا کہ ایک دن کے اس دھرنے سے پاکستان کی اکانومی کا 20 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے، سٹاک ایکسچینج اتنی نیچے آ گئی ہے، اتنے لوگ جو ہیں وہ ہسپتال نہیں پہنچ سکے، اتنے بچے اسکول نہیں پہنچ سکے۔ میرے بھائی، اب حکومت کی بدحواسی دیکھیں، کچھ عقل کے ناخن لے لیں، کہ ہوش کے ناخن لے لیں کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ آج جمعے کے بعد میں نے جانا تھا گوجرانوالہ، اور گوجرانوالہ سے لاہور جانا تھا ایک شادی میں نے فیس بک پر جانے سے پہلے میرے دوست ہیں ایک اظہر میر صاحب، انہوں نے کہا کہ یار چیک تو کر لیں کہ ہم نکل رہے ہیں تو شہر کی اور ملک کی صورتحال کیا ہے۔ میں تو عجیب بات ہے اس وقت سے سر پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ بھائی اس گورنمنٹ کو کیا کہوں، ان کے ایڈوائزر کون ہے۔ گزشتہ 3-4 دن سے رانا ثناء اللہ بار بار ہر ٹی وی چینل پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ جو 4 اکتوبر کو ہوا تھا وہ گورنمنٹ نے اوور ڈوئنگ کر دیا تھا، اتنے کنٹینر کی ضرورت نہیں تھی، اس طرح لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید گورنمنٹ کو کوئی عقل آ گئی ہے، کسی نے کوئی مشورہ دے دیا ہے کہ بھائی خدا کے لیے آپ اس اسلام آباد، عمران خان آتے تو ایک دن لاک ڈاؤن ہوتا، پی ٹی آئی آتی، تو آپ نے تو اس کو پورے ہفتے کے لیے لاک کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آج میں نے جب ایک سٹیٹس لگایا فیس بک پہ اوپر کہ 200 گجرانوالہ راستے کے متعلق معلومات درکار ہیں، بتائیں کہ میں نکلوں یا نکلوں، تو صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے شہر شہر میں جو ناکے لگا دیے ہیں، پہلے ان کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کا بتاتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے دینا سے جرنلسٹ ہیں چودھری رام نواز گوندل، انہوں نے لکھا ہے جی راستے مکمل بند ہیں۔ یہ میں جمعے کے بعد 2-2:30 بجے کی بات کر رہا ہوں، ابھی جمعے کا دن گزرا ہے، رات گزرے گی، ہفتے کا دن گزرنا ہے، رات گزرے گی، اتوار کا دن آنا ہے، رات گزرے گی، پھر پیر کا دن آنا ہے، اگلا دن آئے گا، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کنٹینر ہٹا لیں گے۔ لیکن ذرا صورتحال دیکھ لیں کہ ہر پورے ملک کو آپ نے کیا کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں یاسر علی جٹ سالسی صاحب، انہوں نے لکھا کہ گجرانوالے سارے راستے بند ہیں،
इसी तरह गखड़ मंडी के नौजवान जर्नलिस्ट हैं आसिफ भट्ट साहब, उन्होंने लिखा गुजरात दरियाए चिनाब को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह गुजरांवाला में भी जगह जगह कंटेनर लगाकर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आगे आ जाए, गखड़ मंडी से ही हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं नासिर शहजाद मीर साहब, उन्होंने मैसेज में लिखा कि तमाम रास्ते ब्लॉक हैं। इसी तरह हमारे साबिक तालिब इल्म रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के ये लीडर हैं मुदस्सर कादर सबा साहब, उनका पैगाम सुन लें। उन्होंने ये नहीं कहा कि रास्ते बंद हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने दोस्त मोहसिन नकवी के हेलीकॉप्टर पर गुजरांवाला कैंट आ सकते हैं, वेलकम। यानी उन्होंने भी बता दिया बिटवीन द लाइन के भट्ट साहब जीटी रोड पे चढ़ने की कोशिश ना ही करें। आगे इसी तरह उमर शहजाद साहब ने लिखा कि आप अपने दोस्त मोहसिन नकवी के हेलीकॉप्टर पर गुजरांवाला कैंट आ सकते हैं। मिर्ज़ा आमर बेग साहब ने लिखा कि चनाब पुल, शहबाजपुर पुल और अब हेड मराला पुल भी बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद हैं। चौधरी अतीक कश्मीर साहब लिखते हैं कि अभी तक की इतला के मुताबिक रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये आप इन लोगों ने किसी ने इतला ना देखें, इनका पैनिक भी देखें। इसी तरह हमारे ये दोस्त हैं एहतशाम राठौर साहब, उन्होंने लिखा अंदरून शहर दरियाए झेलम का पुराना पुल खुला है। भाई झेलम पहुंचूंगा तो पुराने पुल के जरिए आगे जाऊंगा ना, इधर रास्ता पूरा ब्लॉक है तो मैं करूं क्या। गखड़ मंडी से हमारा मीर बशीर साहब का घराना बड़ा मरूफ घराना है मुस्लिम लीग नून का, गुलरेज मीर साहब ने लिखा कि भट्ट साहब जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई साहब रास्ते बंद हैं, इस हुकूमत की मत बजी हुई है। अच्छा आगे आ जाएं, मोहम्मद शरीफ साहब लिखते हैं जेलम एंड चनाब ब्रिज टूवर्ड्स इस्लामाबाद टोटली क्लोज एंड टूवर्ड्स लाहौर पार्शली क्लोज। साहब लगा लें ज़रा। चौधरी मुबशर करीम साहब लिखते हैं कि चनाब टूल प्लाजा लॉक्ड, लो टूल प्लाजा भी बंद कर दिया है। उस्मान साहब लिखते हैं कि सर आपका भोपाल वाला भी बंद हो गया है। भोपाल वाला मेरे ननियाल हैं, वहाँ से किसी दोस्त ने लिख दिया, ये डस्का और समड़ियाल के दरमियान एक कस्बा है, सियालकोट पड़ता है, तो वो कहते हैं भाई साहब यहाँ तो ये भी बंद हो गया, तो आप जीटी रोड की बात कर रहे हैं। इसी तरह सिकंदर मुगल साहब लिखते हैं ये मेरे दोस्त लगता है कोई सादा है या ये बड़ा ही कोई हुकूमत की वेल विशर है। अभी तक गुजरांवाला के सारे रास्ते खुले हुए हैं और सिकंदर मुगल साहब मैं आपकी मान लेता तो मारा जाता रास्ते में, ठीक है। इसी तरह नसीर शानी साहब लिखते हैं गुजरांवाला के दोनों मरकजी बाईपास बंद हैं, चंदा किला और पिंडी बाईपास, और कुछ घंटों के बाद शहर को मशहूर कर दिया जाएगा। इनके अपने ज़राए से इन्होंने खबर दी है नसीर शानी साहब ने। नदीम शेख साहब कहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली क्लोज ऑल रोड। थैंक यू नदीम शेख साहब, इन्होंने बता दिया कि ना निकले भाई, यहाँ छोटे से बड़ा रोड हर चीज़ बंद है। इसी तरह आर एस बूर साहब लिखते हैं मुल्क में दहशत गर्दी की वजह से गैर जिम्मेदार लोगों ने आम शहरियों का जीना हराम कर दिया है। हर दूसरे रोज़ धरना मार्च पता नहीं क्या क्या बढ़ गया आम पाकिस्तानी। तो उन्होंने पीटीआई को भी रगड़ा लगाया है, साथ हुकूमत को भी रगड़ा लगाया है कि ये तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी हर दूसरे दिन कॉल दे देते हैं। भाई एक दिन जो चंद चाड़ दो, रोज़ रोज़ मुल्क के लोग तंग आए हुए हैं। सहेब अवान अलवी साहब गुजरात से लिखते हैं भट्ट साहब रास्ते बंद हैं गुजरात से। आसिफ शहजाद साहब लिखते हैं वेज आर क्लोज्ड, रास्ते बंद हैं। नसीर शानी साहब ने पता नहीं तंज किया है पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। भाई रेलवे पहले बंद हुई होगी, मेट्रो बंद है तो रेलवे क्या करेगी। अमर भट्ट साहब ये पीएमएल नून वजीराबाद के जो है वो मेन उहदेदार हैं, इन्होंने साथ दरियाए चिनाब की तस्वीर लगा के भेजी है। दरियाए चिनाब को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, ये मेहरबानी किया गया। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। जहांगीर मनाज साहब हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, और आपको पता है वो पंजाबी का प्रोग्राम भी करते हैं टीवी इसमें वीला करते हैं यूट्यूब पे, और बड़ा पॉपुलर उनका प्रोग्राम होता है पंजाबी में साड़ी गल। वो लिख रहे हैं कि रास्ते बंद होने की इतलात आ रही हैं। जर्नलिस्ट है ना मुहतात लिखा है। बाबा तजम्मल चिश्ती मीडिया साहब गखड़ मंडी से लिखते हैं गुजरांवाला से इस्लामाबाद,
لاہور، گجرات، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں جانے والے راستے کنٹینر لگا کر سیل کر دیے ہیں۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ بھائی میں نے تو شادی پہ جانا تھا، کون سا غیر ضروری سفر ہے؟ مامون چودھری صاحب لکھ رہے ہیں سیالکوٹ کے خارجی راستے بند کر دیے گئے، جن میں ڈسکا، گجرانوالہ روڈ نندی پور سے بند، وزیر آباد روڈ سودرا کے قریب بند، مرالا روڈ ہیڈ مرالا سے بند، شہباز پور پل سے بھی بند، پھر کھلا کیے بھائی صاحب۔ اسی طرح دوبارہ عامر بٹ صاحب نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی 24 نومبر کی کال پر ملک بھر کی طرح گجرانوالہ بھی جگہ جگہ سے جی ٹی روڈ پر کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ انہوں نے بعد میں دوسرا میسج بھیجا۔ طاہر حسین ہاشمی صاحب نے بڑے ڈیٹیل میسج بھیجا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں احتجاج کے پیش نظر ذرائع اور اب تک کی اطلاع کے مطابق جی ٹی روڈ اور سیالکوٹ روڈ کو مندرجہ ذیل راستوں سے بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ دریائے جہلم تینوں پل بند، سرائے عالمگیر، کھاریاں، گجرات، منڈی بہاؤالدین، میرپور، آزاد کشمیر کو ملانے والے زمینی راستے مکمل طور پر رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ کاموں کی سدوں کی قریب کنٹینر لگا کر جی ٹی روڈ کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ جی ٹی روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا۔ سیالکوٹ کے خارجی راستے بند کر دیے گئے، جن میں ڈسکا، گجرانوالہ روڈ نندی پور سے بند، وزیر آباد روڈ سودرا کے قریب بند، مرالا روڈ ہیڈ مرالا سے بند، شہباز پور پل سے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مبشر بٹ صاحب گجرانوالہ کے ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، راستے بند کرنے کی تیاریاں جاری ہیں، ابھی مکمل بند نہیں۔ یہ انہوں نے 7 گھنٹے پہلے کہا تھا، یعنی جب آپ پروگرام سنیں گے 10 گھنٹے پہلے لگا لیں۔ اسی طرح نیّر صدیقی صاحب نے خبر دی ہے شہباز پور پل، جہلم پل، چناب پل بھی بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ آگے آ جائیں، سید نوید الحسن صاحب نے کہا ہے دریائے جہلم اور دریائے چناب بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ صدیق شیٹ صاحب نے کہا کہ گجرانوالہ میں پی ٹی آئی احتجاجی کال پولیس نے درجوں کنٹینر پکڑ لیے، اور اس کے علاوہ گجرات سڑک کے دونوں اطراف کنٹینر کی لمبی قطاریں ہیں، اور پولیس جو ہے وہ لوگوں کا سامان اندر پڑا ہے اس کو بھی خراب کر رہی ہے۔ آگے آ جائیں، ہمارے صحافی دوست ہیں شہزاد بھٹی صاحب، وہ لکھ رہے ہیں گجرات میں دریائے چناب کا پل دونوں طرف سے بند ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسی طرح سردار انیس صاحب لکھ رہے ہیں چناب پل سے راولپنڈی کا جانے کا راستہ بند ہو رہا تھا صبح، ارلی ان دا مارننگ، اور صبح ہی انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ رضا نقوی صاحب لکھ رہے ہیں بٹ صاحب گرو نانک پورہ آ جائیں سیدھے۔ بٹ صاحب گرو نانک پورہ کتوں یہ روات نہیں جا سکتا بندہ اتوں تو، میں بلکہ اسلام آباد بیٹھا میڈیا ٹاؤن نہیں جا سکتا، تو گرو نانک پورہ کی بات آپ کر رہے ہیں۔ سجاد ترین صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے بہرحال اپنے گھر سے بیٹھ کے خبر دے دی تھی 8 گھنٹے پہلے کہ جی ٹی روڈ کھلا ہے۔ سجاد ترین صاحب اس وقت بند ہو چکا تھا، تو اب تو ہر طرف سے بند ہے۔ گوہر عمران صاحب لکھ رہے ہیں مکمل طور پر سیل۔ محمد عمیر صاحب لکھتے ہیں گجرانوالہ لاری اڈا بھی بند کر دیا گیا ہے، انہوں نے تو 8 گھنٹے بتا دیا تھا، لیکن اب تو پنڈی کے تمام اڈے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ مظفر بٹ صاحب گکھڑ منڈی سے لکھتے ہیں کہ انڈر پاس بننے کی وجہ سے کافی ٹریفک جام ہے۔ میں نے کہا مظفر بٹ صاحب گکھڑ پہنچا گے تو اگلی گل کریں گے نا بھائی۔ اسی طرح نور الہی ستی صاحب لکھتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے آرام کریں، بٹ صاحب دی گریٹ باہر نکلنے کی زحمت نہ ہی کریں۔ اتشام شامی صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ تو بذریعہ ہیلی کاپٹر بھی آ سکتے ہیں اسلام آباد سے راہ والی، یہاں راہ والی ایئر بیس پر میں آپ کو ریسیو کر لوں گا، بے فکر رہیں۔ یہ ہمارے بااثر جرنلسٹ دوست ہیں، ان کا خیال ہے کہ آگے میں لے جاؤں گا بھائی جان، ناکہ لگا ہوا تو لے جائیں گے، لیکن کنٹینر لگا ہوا تو میں اور آپ کراس کیسے کریں گے۔ اسی طرح رانا محمد سہیل صاحب نے لکھا ہے جی نندی پور گجرانوالہ مریض کے وزیر آباد چناب پل کنٹینر لگا کر راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ عبد المالک صاحب نے جو ہے وہ ہمیں پورا جو ہے وہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر میں پولیس کا اطلاع نامہ بھیج دیا ہے۔ M1 پشاور تا اسلام آباد،
M2 لاہور تا اسلام آباد، M3 لاہور تا عبد الحکیم، M4 پنڈی بٹیاں تا ملتان، M11 سیالکوٹ تا لاہور، M14 DI خان تا ہکلا۔ انہوں نے کہا کہ مورخہ 22 نومبر 2024 رات 8 بجے سے بسلسلہ روڈ مینٹیننس درجہ ذیل موٹر ویز بند رہیں گی۔ اور خدا کا واسطہ سچ تو بول دے، روڈ مینٹیننس آپ کو اچانک 22 تاریخ کو یاد آ گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ یہ آفیشلی اناؤنسمنٹ کر دیا ہے موٹر وے پولیس نے۔ ماجد رحمان افریدی صاحب لکھتے ہیں راستہ بند ہے۔ رضوان حیدر صاحب نے لکھا ہے کہ کاموکی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی وجہ سے سادوکی کے قریب کنٹینر لگا کر GT روڈ دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، کاموکی میں بند کر دیا گیا ہے اور لمبی قطاریں کھڑی ہیں۔ شاہد اقبال گجر صاحب نے لکھا جب نکلو گے راستے اللہ کی مدد سے سب کھل جائیں گے۔ حضور اللہ تعالیٰ اس وقت مدد کرتا ہے جب آپ بھی کچھ کر رہے ہوں، جب راستے بند ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو بابات چیمل صاحب نے دوبارہ لکھا ہے کہ آج اتوار تک دوسرے شہروں کا سفر کرنے سے گریز کریں، مجبوری کی صورت میں راستوں کا کنفرم کر لیں۔ یہ آپ پینک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اپنے صرف دوستوں کو بتانا چاہتا تھا، ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کیا صورتحال ہے۔ اب پروگرام دیکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کسی جگہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، عزیز و کاروں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی سفر نہ کریں، گھر سے نہ نکلیں۔ لیکن میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بھاشن دیتے ہیں کہ بھائی ایک دن عمران خان نے دھرنا دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشی نقصان کیا ہوا، مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ 4 دن کنٹینر لگنے سے ملک کا جو کھربوں روپے کا نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار آپ ہیں یا عمران خان ہے؟ جو بچے سکول نہیں جائیں گے، پورا ہفتہ نہیں جائیں گے، 4 دن کا تو کنفرم ہو گیا، اس کا ذمہ دار آپ ہیں یا PTI ہے؟ اگر جو گھر میں کوئی بیمار ہو جائے خدا کے واسطے اس کے لیے ایئر ایمبولینس بھیجو گے؟ کیا کرو گے؟ ہر شہر کو آپ نے لاک کیا ہوا ہے، بیمار آدمی کدھر جائے گا؟ دوائی لینے کے لیے کدھر جائے گا؟ مزدور اس کی مزدوری بند، وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی بدحواسی کی وجہ سے PTI نے وہ حاصل کر لیا جو شاید عمران خان جو ڈی چوک میں دھرنا دینے کے بعد بھی کامیابی حاصل نہ کر سکتے، جو انہیں حکومت نے کامیابی دے دیا پورا ملک لاک ڈاؤن کر کے کہ ہماری ٹانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اگر عمران خان کے لوگ آگے انہیں کرنے دو جلسہ، کیا ہوگا؟ ایک دن وہ آ جاتے۔ اگر وہ زیادہ دیر اسٹے کرتے تو یہ ساری گفتگو ہم ان کے خلاف کرتے۔ اب آپ کو سننا پڑے گی۔ تو اسی طرح اب آ جائیں کہ بشرا بی بی نے کل جو بیان دیا کہ جب عمران خان صاحب اور عمرے پہ گئے اور وہ ننگے پاؤں چلے تو سعودی حکومت کی طرف سے باجوہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کس کو لے کر آگے، ہم تو اپنے ملک سے اسلامی نظام ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بشرا بی بی کی زبان سلپ ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بشرا بی بی میچور نہیں ہے، انہوں نے بات کوئی اور کرنی تھی اور درمیان میں یہ بات کرنی تھی۔ اللہ کے فضل سے انہیں کوئی ایسے جو ان کے ترجمان مل چکے ہیں کہ انہوں نے بی بی سے پوچھا نہیں ہے، لیکن خود ساختہ جو ان کے ترجمان ہیں 20 قسم کی تشریح کر چکے ہیں۔ میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، ایک آزاد تجزیہ نگار کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے یہ کہا ہے نا کہ بشرا بی بی واحد خود مختار ہیں اس وقت جنہیں میرا مینڈیٹ حاصل ہے، وہ جو بات کریں گی حرف آخر ہوگی، تو بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان نے وقت گزارا ہے اور انہوں نے دیکھ بھال کے یہ فیصلہ کیا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ بشرا بی بی اتنی سنجیدگی کی گفتگو نہیں کر سکتی، وہ راز اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، وہ بڑی بات کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی، تو خان صاحب تو بڑے بد لحاظ آدمی ہیں، وہ 1 منٹ نہ لگاتے، اپنی بہن کو وہ نہیں کوئی رول دے رہے، اپنے بہنوئی کو نہیں دے رہے۔ ادھر بڑے بڑے جگادری جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر خان ایک پاؤں نہیں چل سکتا، ان کو 1 منٹ سائڈ پہ کرنے میں خان صاحب نے دیر نہیں لگاتے۔ تو اس لیے اگر بشرا بی بی نے یہ بیان دیا ہے تو یہ سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ جو لوگ اس کو صرف اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ خان صاحب سے ناراض ہو جائے گا،
میں نہیں سمجھتا کہ یہ بشریٰ بی بی کے اس بیان میں کچھ صداقت ہے، لیکن بشریٰ بی بی اور خان صاحب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جتنی سپورٹ سعودیہ نے فراہم کی ہے شاید چائنا نے بھی نہیں کی۔ اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ عمرے پہ جو لوگ جاتے تھے اور مدینہ منورہ جو لوگ جاتے تھے حاضری دینے کے لیے، مسلم لیگ نون کے لوگ عمرے کے دوران ان پر کس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ہوٹ کرتے تھے، پھر روزہ رسول کی بے حرمتی بھی کرتے تھے اور آوازیں بھی کستے تھے، ان کو جو فکس اپ کیا اور اس کے بعد وہاں سکون ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ نہیں ہوتے، سعودی عرب میں رہنے والا آدمی جس نے وہاں کام کرنا ہے، جو ورک پرمٹ پہ گیا ہے، جس نے وہاں کو ٹھیکہ لیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہاں اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہاں تو میری چھٹی ہے، بی بی نے بھی یہ سمجھا ہوگا، آپس میں ڈسکس بھی کیا ہوگا۔ تو اب اگر ٹرمپ صاحب وہاں پہ آ گئے ہیں، امریکی پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، پوری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے خان صاحب کو چھڑانا ہے، تو ٹرمپ سے بھی تو یہ کویشچن ہوگا نا کہ بھائی اس پر تو خان صاحب پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کو امریکہ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ میری حکومت بھیجنے میں جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ ہے، سیفر لہراتے تھے خان صاحب۔ تو اب بی بی نے ایک نیا بیانیہ دے دیا ہے کہ بھائی امریکہ نہیں تھا، امریکہ کو اب کلین چٹ دے دیا بشریٰ بی بی نے۔ کام شروع کس نے کیا تھا؟ انہوں نے کہا سعودیہ نے شروع کیا تھا۔ اب امریکہ کی کلین چٹ جانے کے بعد اب دنیا بھر سے جو سفارتی مراسلے جاتے ہیں، امریکہ میں گیا ہوگا، پاکستان میں جو امریکن ایمبیسڈر ہیں، کونسلیٹ ہیں، جو ان کے پولیٹیکل یہاں کونسلیٹ ہیں، جو میڈیا والے ہیں، ان سب نے اپنے اپنے ڈیسک پہ آج رپورٹ بھیج دی ہوگی کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی نے اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر لیا ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے کیونکہ امریکہ نے خان صاحب کو کا رجیم چینج والا سارا آپریشن کیا تھا۔ تو اب انہیں اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی، اور بشریٰ بی بی کے بیان کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، بیسک کردار جو ہے وہ سعودی عرب سے تھا۔ اور ظاہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بھی پاکستان کی طرح گروپ ہوتے ہیں کہ جو سعودی عرب کے کیمپ میں لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ سعودیہ ہماری ڈیل کرانے کے لیے پاکستان سے بات کر رہا ہے، اور شاید کوئی سعودیہ سے کہا گیا ہو کہ کیا آپ گرنٹر بن سکتے ہیں خان صاحب کے یا نہیں بن سکتے، تو خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو پتہ چل گیا ہو کہ بھائی وہ نواز شریف کے تو 2 دفعہ 3 دفعہ گرنٹر بن گئے، اب جب باری آئی ہے ہماری تو ہماری گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اگر وہ اتنا ہی ہمارے خلاف ہیں تو پھر جو ہم سعودی عرب کا مخالف کیمپ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں، اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اب بشریٰ بی بی نے جو کیا ہے اس کے اثرات آپ کو 2-3 ہفتوں میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک بڑا کیمپ جو سعودیہ کے پالیسیوں پہ تنقید کرتا ہے، ایم بی ایس پہ خوش نہیں ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کو بشریٰ بی بی نے پیغام دیا ہے۔ ابھی خان صاحب 2-4 دن جائزہ لیں گے کہ انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے، اور پھر خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یا تو وہ کہہ دیں گے کہ بشریٰ بی بی نے نرمی سے بات کر دی تھی، اگر ٹھیک نشانے میں لگا ہوگا تو پھر خان صاحب بشریٰ بی بی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو یہ تھی چند گزارشات، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اور بات وہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا سفر جاری ہے، اور ڈیل کے دوران شرائط نہیں رکھی جاتی۔ یہ بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے، خان صاحب کو اس کا تجربہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ بہتر مشورہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب جب ہم بڑی مشکل حاصل کی ہے، ڈیل کی طرف جا رہے ہیں تو شرائط نہ رکھیں، اچھے طریقے سے اپنے مسل دکھانے کی بجائے ٹیبل پر بات کریں گے تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔